ہے پھر انجینئر بھائی جی سر حکم کریں، میں ادھر ہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، عید مبارک۔ جی وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ جی استاد جی، یہ پلمبر ہی آیا بیٹھا ہے صبح صبح ہی۔ کون آپ ہے؟ کے پاس صبح ہوگی ابھی؟ ہاں بلکہ پاکستان میں صبح ہی۔ کون ہیں جناب؟ جناب سر مفتی مبشر صاحب میری بات کر رہے ہیں سر۔ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر علی۔ حیدر علی۔ تو آپ مسٹر انجینئر بن گئے ہیں؟ نہیں، یہ ایکچولی میں انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، آئی ڈی جو ہے وہ مسٹر انجینئر کے اچھا، نام سے آپ بھی انجینئر ہیں؟ اوہو، جی میں انجینئر ہوں الحمدللہ۔ اچھا، جی کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے؟ الیکٹریکل۔ الیکٹریکل۔ اچھا، یہ ایک میں چھوٹا سا سوال کر لوں؟ جی حکم کریں سر۔ یہ چونکہ مادے کا علم ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ جی ایسا۔ انجینئرنگ خالص مادے کا علم ہے۔ جی ایسا۔ اچھا، یہ انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ لوگ مذہب کے اور دین کے اور روحانیت کے مخالف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کوئی کیا مین وجہ کیا ہے؟ کیا آیا آپ لوگوں کو تعلیمات ہی ایسی کوئی دی جاتی ہیں، یا کیا ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جو بھی مادے کا علم حاصل کرتا ہے، مادیت پرست ہو جاتا ہے، تو وہ بعد میں روحانیت کا اور غیب کا منکر ہو جاتا ہے، اور غیب کا منکر ہونا، روحانیت کا منکر ہونا ڈائریکٹ اس کو اسلام سے نکال دیتا ہے، یعنی دین سے نکال دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ بے شک۔ اور متقین کون ہے؟ متقین کی پہلی علامت جو بتائی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب مادے کا جو علم ہے یہ ہے ظاہر کا علم، ظاہریات کا علم ہے، جی اور جب ظاہریات کا علم کسی کو ملتا ہے تو یقینی سی بات ہے، وہ فطرتی بات ہے کہ وہ غیب کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو جبکہ ہمارے دین کی تو ابتدا اور بیس مادہ نہیں ہے بلکہ غیب ہے، روحانیت ہے۔ تو اس کا ایکسپیرینس بھی ہمیں ہو چکا ہے کہ جس بندے کی آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ بندہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، اور وہ بھی غیب کا اور روحانیت کا منکر ہو گیا۔ اور مجھے تو آپ کا نہیں پتا، آپ جب گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی ابھی تک غیب کے اور روحانیت کے منکر ہوئے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ آپ بتا سکیں گے؟ جی سر میں تو آپ کی اس بات سے معذرت اختلاف کروں گا، کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ میری ساری سوسائٹی ہی اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، سارے ٹیکنیکل جو ہیں اور مطلب انجینئرس ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، سارے الیکٹریکل مطلب سوری انجینئرس ہیں، ٹیکنیشین ہیں، سارے اسکلڈ بندے ہیں۔ تو میں نے نہیں ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا تھا اس چیز کے بارے میں، میں نے ایسا کچھ فیل نہیں کرا سر۔ اچھا، تو چلے ٹھیک ہے، ایسا آپ نے کچھ نہیں لکھا، ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا، جی وہ تو چلو گفتگو بڑھے گی، تو ابھی تو آپ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے نا۔ تو جی جب جی وہ بندہ کا جو جانچ پڑتال ہوتی ہے وہ گفتگو سے ہی ہوتی ہے، جب بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جی تو آپ ٹھیک ہے۔ جب تک بولیں گے نہیں، کچھ پوچھیں گے نہیں، کچھ بتائیں گے نہیں، تو وہ پھر چھپی رہے گی نا، بات چھپی رہے گی، وہ پردے میں رہے گی۔ تو جب بندہ بولتا ہے تو پھنستا ہے، بولے گا نہیں تو پھنسے گا نہیں۔ تو اچھا چلے، میں ایک اور زاویے سے آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایک مادیت پرست انسان کی آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی وجہ جان سکتا ہوں؟ سر میں جو کہ شاید مطلب غیب کا ہی منکر ہے، روحانیت کا منکر ہے،
تو اس بندے کو آپ لائک کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ آپ نے اپنے پروفائل میں جگہ دی ہے، اس کی پکچر لگائی ہے، کوئی وجہ؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے ابھی شاید الزام تھا، ایز سچ میں نے انجینئر صاحب سے کچھ نہیں سنا. دوسرا، میں آپ کے آنے سے پہلے بھی بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے، میں انہیں یہی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب پہ ہی اختلاف کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا، ہاں یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، غامدی صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک اور مولانا ہے ان کا نام مجھے نہیں آتا، ان کو بھی کہا، مطلب کافی سارے علماء کرام کو جہاں پہ جو ہے وہ لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو گمراہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر شخص کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف انجینئر صاحب کو سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے یہاں براٹ بھی بھائی نے عالم کا نام بتایا تھا، بھی میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے ان کی بھی ویڈیوز سنی، ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. تو میں انجینئر صاحب کو سنتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو کراس ویریفائی کر کے جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو نہیں اچھی لگتی میں اس کو رد کرتا ہوں. سارے علماء کرام کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ میں جن کی بات اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں لے لیتا ہوں. جن کی بات اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اس کو میں مائنڈ میں بھی نہیں رکھتا. جی سر. اچھا، ویسے میں نے سوال کوئی اور کیا تھا، آپ نے جواب کچھ چھوڑ دیا ہے. سر آپ نے انجینئر صاحب کے بارے میں کوشچن کیا تھا نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں، جو میں نے سوال جی کیا جی کیا تھا، اگر آپ رپیٹ کر دیں. آپ نے یہی کہا تھا نا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ مادہ پرست ہیں اور وہ خیر پہ نہیں رکھتے یا کچھ، تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ میں نے انجینئر صاحب سے سچ کچھ نہیں سنا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ تصویر لگانے کی کیا وجہ ہے، میں نے یہ پوچھا تھا، سوال یہ تھا. شاید سارے علماء کرام سے مجھے انجینئر صاحب جو ہے وہ تھوڑے زیادہ اٹریکٹیو لگے. صحیح، یہ ہے جواب، یہ ہے جو ہے. جی جی ہاں، یہ جواب دینا تھا. آپ نے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر دی. جی جی سر، معذرت سر. ہاں سوری. مطلب دو ٹوک انسان کا کام ہوتا ہے، دو ٹوک جو پوچھا جائے اس کا جواب دے، بس ادھر ادھر کی وہ کھینچا تروئی کرنا اور لمبی طویل گفتگو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جی تو سر. انسان کی عقل اور شعور کا جو اندازہ ہوتا ہے اس کی گفتگو سے لگ جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی وہ سر. یہی ہے کہ بس جو سوال کیا گا اس کا جواب دو، بس ٹھیک ہو. جی اچھا سر. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر علماء جی میں سے مجھے مرزا جونیئر جیلمی اچھا لگے. جی تو جی پہلا سوال یہ لکھ لیجئے گا یا مطلب یاد رکھیے گا، پھر اسی جی جی ترتیب میں سے نے آپ جواب دے دیجئے گا. کیا خیال ہے جی جی کہ سر. دیگر علماء، کیا آپ نے علماء کی کیٹیگری کے اندر اس مرزا جونیئر جیلمی کو ڈالا ہے؟ کیا یہ عالم دین ہے؟ کیا جی سر. آپ اس کو عالم سمجھتے ہیں؟ حالانکہ وہ خود یہ کلیم کرتا ہے کہ میں عالم دین نہیں ہوں. جی جی وہ خود کہتا ہے، اس کی کئی ویڈیوز ہیں، اور وہ کہتا ہے میں ایک انجینئر ہوں، میں دین کا نہیں پڑھا، دنیا کا ضرور پڑھا ہوں. دین کی ڈگری میرے پاس کوئی نہیں ہے، دنیا کی ڈگری ضرور ہے. وہ خود ایک بندہ کلیم کر رہا ہے اور آپ نے اس کو دیگر علماء کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا. مطلب یہ کہ آپ کیا اس کو عالم سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. سر اگر ایک ایک نہیں کر نہیں، کے ابھی نہیں، ابھی میں نہیں، ابھی کائنڈلی نہیں، ابھی اچھے سے ابھی نہیں، جواب. ابھی نہیں. دیکھیں میں آپ کی گفتگو میں بولا تو نہیں ہوں، بولا جی تو نہیں ہوں، سر. ٹوکا تو نہیں ہے میں نے آپ کو. اوکے میں نے سر. بھی لکھ لی تھی باتیں، ڈائری میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں نے لکھ لی تھی آپ کی باتیں. اوکے. تو یہ ہے کہ احسن گفتگو یہی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کی بھی بات توجہ سے سنی جائے. جیسے ہم نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے تو ہم بھی یہ جناب توقع کرتے ہیں آپ سے کہ آپ بھی ہماری بات توجہ سے سن لیں اور بیچ میں نہ بولیں. اچھا، آپ نے ایک بات یہ کی کہ اچھی بات جہاں سے ملے وہ لے لو. اچھا، یہ بات دنیا کا ہر قادیانی اور دنیا کا ہر مرزائی، قادیانیوں سے مراد میری مرزا سینئر غلام قادیانی کے فالوور ہیں اور مرزائیوں سے مراد میری مرزا جونیئر جیلمی کے فالوورز ہیں. تو یہ سارے یہی کرتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے وہ لے لو. یہ بات کبھی میں نے کسی مسلمان کے منہ سے نہیں سنی، اور قرآن حدیث بھی یہ نہیں کہتا کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو.
اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو ضرور دیجیے گا. یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات ہے کہ اچھی بات. ٹھیک ہے, اچھی بات کا آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے مجھے. جبکہ قرآن پاک کے اندر بہت سی آیتیں ہیں. ایک آیت میں پڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے بارے میں واضح طور پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, اور وہ تباہ ہو ہی گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ابو لہب کے اندر کوئی اچھی بات تھی؟ بھائی ٹوٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ٹوٹلی اس کی زندگی جو ہے نا اچھی بات اس میں تھی کوئی نہیں. بھائی یقینی سی بات ہے, وہ ایک سردار تھا قریش کا, تو اس میں اچھی باتیں تھی تو لوگوں نے اس کو اپنا سردار منتخب کیا نا. جبکہ قرآن نے اس کی اچھی باتوں کو نہیں لیا. قرآن کا یہ دستور نہیں ہے, اصول نہیں ہے, ہماری شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. کیا فرعون, شداد اور بڑے بڑوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ کیا ان کے اندر اچھی باتیں نہیں تھیں؟ جبکہ اچھی باتوں کا ذکر اللہ نہیں کرتا. اللہ ان کی بری باتوں کو ذکر کر کے ان کے اوپر لعنت کرتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان کے اوپر. وہ واضح طور پہ کہتا ہے. تو یہ دو ہی باتیں ہیں, ان کا دو باتوں کا جواب دے دیں. جی اب آپ بول لیں. جی سر. سر سب سے پہلا آپ کا کوشچن ہے کہ انجینئر صاحب کو آپ عالم مانتے ہیں یا اس طرح کا کچھ. سر بات ایسے ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ, کیونکہ اسلام نے جو ہے وہ ہر مرد و عورت پہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری کتابیں عربی میں ہوتی, ہم لوگوں کو عربی نہ آتی ہوتی, ٹھیک ہے, ہمارے علماء کرام نے قرآن پاک کا ترجمہ پھر اس کی بعد تفسیر کر کے قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا. احادیث کی کتاب کو کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر کر کے اس کو بہت آسان کر لیا کہ ایک عام بندہ جو عقل رکھتا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کے اس کا ترجمہ, اس کے بعد اس کا مفہوم حاصل کر سکتا ہے. میرا ماننا ہے سیم حدیث کی کتاب کو بھی پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کا مفہوم ہمارے علماء کرام کے مطابق ان کا مفہوم بھی بیان ہے, آپ بہتر جانتے ہوں گے, وہ بھی ہم لوگ ایک عام بندہ جو عقل رکھتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. رہ گئی بات ڈگری کی, تو سر جو علماء کرام کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے, وہ سوائے مسلم کنٹریز یا مسلمانوں کے کہیں بھی نہیں مانی جاتی, ٹھیک ہے. جبکہ جو دنیاوی ڈگری ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ جیسے انجینئرنگ کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے, پاکستان سے کی ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل اگر اس کو ویریفائی کرتی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ, تو وہ آپ دنیا میں کہیں بھی لے کے جائیں گے, وہ ایک ویلڈ ڈگری مانی جائے گی. جبکہ عالم دین کی ڈگری کہیں پہ بھی نہیں مانی جائے گی سوائے مسلم کنٹریز کے شاید ہو یا مسلمانوں, اس کے علاوہ وہ ڈگری آپ کی کہیں بھی نہیں مانی جائے گی, ٹھیک ہے. دوسرا سر کوشچن آپ کا میں نے سوری لکھا نہیں ہے, کیا تھا؟ اچھی بات جہاں سے ملے لے. جی سر سوری. دوسری بات سر, اگر میں غلط بات کروں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں سر. میں نے یہ سنا ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب ایک شخص کو شیطان نے آ کے آیت الکرسی سکھائی تھی, پھر وہ جو صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, انہیں بتایا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بے شک شیطان تھا لیکن اس نے ایک اچھی بات کی, تم اس سے لے لو. دوسری بات, کسی سے اچھی بات لینا. اگر کوئی شخص, کوئی قادیانی, کوئی کافر, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس آتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو میں اس کی قادیانیت کو پہ لعنت ڈالوں گا, میں اس کے کفر پہ لعنت ڈالوں گا, لیکن میں اس جملے کو لوں گا کیونکہ وہ جملہ اللہ کا کلام ہے. میں یہ مانوں گا کہ اس نے جو جملہ کہا وہ حق ہے, بے شک وہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس بات کو لوں گا کیونکہ وہ بات اس کی نہیں ہے, وہ اسلام نے ہمیں دی ہے. سر دوسرا کوشچن کا جواب, اور سر تیسرا کیا تھا؟ جی بس دو ہی تھے. جی سر, میرا جواب سر ہو گیا, تھینک یو سو مچ. اچھا یہاں پر بھی آپ نے 3-4 باتیں کی ہیں, تو میں ترتیب سے ہی وہ بیان کرتا ہوں. اچھا نمبر 1 یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے قرآن و حدیث کا ترجمہ کر کے قرآن اور حدیث کو آسان کر دیا.
تو یہاں پر میری یہ بات ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ دیگر علماء میں سے مرزا جونیئر جیلمی مجھے اچھا لگا، تو آپ کو تو پھر یہ قرآن حدیث کے ترجمے کرنے والے اچھے لگنے چاہیے، جبکہ دیکھا جائے تو مرزا جونیئر جیلمی نے تو قرآن حدیث کا کوئی ترجمہ نہیں نہ کیا۔ اگر ترجموں کی بیس کے اوپر ایک اچھا عالم بنتا ہے تو اگر آپ تقابل کروائیں گے تو مرزا جونیئر جیلمی تو شاید ہی کوئی نہیں نا، ایک بندہ وہ غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس نے کوئی قرآن حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، تو پھر آپ کو وہ دیگر علماء اچھے کیوں نہیں لگے؟ یہی کیوں، یہ ایک میرا سوال ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا تو آپ بعد میں جواب دیجئے گا۔ نمبر 2، آپ نے ڈگری کی بات کی ہے کہ عالم کی ڈگری اور دنیاوی ڈگری، عالم کی ڈگری صرف پاکستان میں چلتی ہے تو جو انجینئرنگ کی ڈگری ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں چلتی ہے، یہ معیار آپ نے کیسے بنا دیا جی؟ یہ کیسے بنا دیا؟ یہ کہاں سے بنایا ہے یہ معیار؟ ہاں، عالم دین کی 2 ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس کو ڈگری کے طور پہ ملتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر ویلڈ ہوتا ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستان کے علماء وہ ڈگری کی بیس کے اوپر مساجد کے اندر ائمہ لگے ہیں، ان کو خطیب رکھا جاتا ہے، بغیر ڈگری کے کوئی جو ہے نا وہ نہیں لگ سکتا مسجد کا امام یا خطیب۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے، یورپ کی مساجد میں دیکھ لیں، جا کے جائیں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ انجینئرنگ کی ڈگری تو نہیں چلتی، یہ تو نکارہ ہو جاتی ہے، دین کے اندر انجینئرنگ کی ڈگری نکارہ ہو جاتی ہے کہ فار ایگزامپل مرزا جونیئر جیلمی نے انجینئرنگ کی ڈگری کی ہے، وہ یورپ میں کہیں جائے اور جا کے وہ ڈگری دکھائے جی یہ لو جی مجھے امام رکھ لو، تو نہیں رکھیں گے اس کو، اسے کہیں گے کہ تمہارے پاس دین کی ڈگری نہیں ہے۔ اور دور کیا جانا، پاکستان کے اندر ہی چلیں، وہ چلے ہی گئے ہیں تو اب میں کیا کروں، چلو وہ اب استاد میں محترم سے کہا کہ جی جی استاد وہ کہہ رہا ہے میں میرے گھر سے کال آ رہی ہے میں آتا ہوں۔ اب وہ کالیں آتی ہیں جب سوال کڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کالیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ گفتگو کو میں یہیں پر اسٹاپ کرتا ہوں، ایک بندہ ہی بھاگ گیا ہے تو بھاگے ہوئے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور آگے مزید میں گفتگو کیا کروں؟ کوئی اور ہے مرضی تو آئیے کال کریے تو تاکہ اگلے سوال پھر میں اس سے کر لوں۔ ایک بندہ تو دیکھے دوڑ گیا ہے مرزا جونیئر جیلمی کا فالور مرضی، تو اب کوئی اور آ جائے بھائی، چلو اس سے بات کر لیتے ہیں، یا وڈے مرزا جی کا کوئی فالور قادیانی آ جائے تو اس سے بات کر لیتے ہیں۔ تو ڈگری تمہاری ہے انجینئرنگ کی تو پاکستان کے اندر کارگر نہیں ہے، کسی مسجد میں جاؤ، جا کے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری دکھاؤ، کوئی تمہارے طرح تھوکیں گے لوگ۔ ابو ابراہیم مائک میوٹ کرنا، شور آ رہا ہے، تھوکیں گے لوگ۔ تو دین کے اندر تو دین کی ڈگری ہی چلے گی نا، جب بھائی ایک بندہ دین کو ایکسپلین کر رہا ہے بیٹھ کے، اکیڈمی بنا لی ہے اس نے، تو پھر دین کی ڈگری چلے گی، دنیاوی تو نہیں چلے گی۔ ہاں، میں کسی جگہ کوئی موٹریں بن رہی ہیں، مشین بن رہی ہے، کوئی پلمبر کی دکان ہے، تو وہاں جا کے میں اپنی دین کی ڈگری دکھاؤں تو وہ کہیں گے نہیں بھائی مولوی صاحب کدھر آ گئے ہو، جاؤ کسی مسجد میں جاؤ، یہاں تو ہمیں انجینئرنگ کی ڈگری دکھاؤ۔ تو وہاں پر اب ٹوٹیاں کسنے کے لیے مجھے انجینئرنگ کی ڈگری ہونی ضروری ہے، وہاں دین کی ڈگری نہیں چلے گی۔ تو دین کے لیے دین کی ڈگری، دنیا کے لیے دنیا کی ڈگری۔ اچھا، اگلی بات آپ نے کی کہ میں نے سنا ہے کہ آیت الکرسی والی آپ نے بات کی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہے، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے پیش کر دے۔ تو یہ تو یہاں پر ہی کام خراب ہو گیا ہے، سنی باتیں آگے پیش نہیں کرتے،
جب تک خود تحقیق نہ کر لیں، ریسرچ نہ کر لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی شیطان نے آ کے سکھائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ اس سے لے لو۔ یہ کون سی دنیا کی حدیث ہے؟ آج تک ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، یہ آپ نے جھوٹ منسوب کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ لے لو۔ اور حضور نے فرمایا اسی مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے، من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہیں ہے تو آپ نے حضور کی طرف یہ بات منسوب کر دی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ چلے ہی گئے ہیں، دوڑ گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ دوڑے ہوئے کا تو اب کیا علاج ہے؟ چلیں میں مائک میوٹ کرتا ہوں، بات کریں بھائی جس نے کرنی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، عید مبارک۔ جی وعلیکم السلام، خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک ہو شاہ جی۔ میرا یار براڈ ودا اگے صحیح ہے، میں گڈی چلان دیا، میں نہیں بولنا زیادہ، آواز آنی ہے گڈی چلان دی۔ جی جی شاہ جی کسی نے گل کرنی ہے تے آ جاؤ، تے استاد محترم بیٹھے نے، آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں آنا، بس یہی ہے، بس یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں، بس گپے مارنے کے لیے آئیں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آئیں گے، ویلی دنیا، ویلے کام وہ بڑے مل جائیں گے، بات کرنے والا نہیں آئے گا، نا ہو نہیں سکتا بھائی۔ ہم متکلم لوگ ہیں، مناظر لوگ ہیں، ڈیبیٹر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرے کوئی ہمارے سامنے، وہ 4 سوال وہ کرے ہم سے تو ہم جواب دیں، 4 سوال ہم کریں تو وہ جواب دے۔ علمی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں، نہ کہ گپے مارنا اور ادھوری براڈ کو چھوڑ کے بھاگ جانا، ڈیبیٹ کو چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ تو ڈیبیٹ آئے کوئی کرے یار۔ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ غلط ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو اس کو آمنے سامنے آ کے بات کرو نا، بات کرو، ثابت کرو دلائل سے کہ دیکھو تم لوگ غلط ہو، ہم لوگ ہیں ٹھیک، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ یہ پلیٹ فارم اسی لیے تو ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، کہ بات کریں۔ مفتی صاحب، ان میں دم ہی نہیں ہے کہ ہمارے علماء سے یہ قادیانی فرقہ یا پلمبری یہ بات کر سکیں۔ جی جی ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ کیا نام لکھا؟ پنگ جی، پنگ کیا لکھا ہے پنگے جی؟ باز کریں بات۔ اپنے بندے ہیں پنگے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم عید السلام مبارک مفتی صاحب۔ جی، خیر مبارک، خیر۔ پنگے کیا باز نام ہے آپ کا؟ پنگے باز اچھا، آپ کا نام پنگے باز ہے؟ جی، آپ 2 دفعہ میری اس بات پہ کر چکے ہیں، مزید کر دیجیے گا، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارا تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں نا آپ، تو ہمارے جو وہ اصل میں کوئی نہیں، اصل بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، 2 دفعہ تو پھر میں نے غلطی کر دی، 2 دفعہ آپ کو کہہ دیا۔ نہیں دیکھے جی، ہمارے خون میں بات ہوتی ہے ایک دفعہ، یہ مسلمان اور انسان کے لیے بات ہوتی ہے ایک دفعہ، تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ تو وہ تو ہو پھر تو میں نے غلطی کی ہے نا، تو بات ایک دفعہ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب ہمارا خون 100 کلو بڑھ جاتا ہے جب آپ ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو۔ ہاں نہیں بھائی، دیکھیں میرے اوپر کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے، کسی کو بدلنا، مقلب القلوب اللہ پاک کی ذات ہے، دلوں کے پھیرنے والی وہ ذات ہے،
رہی بات جو میرے علم کے اندر جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا میری ڈیوٹی کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا میری ڈیوٹی کے اندر شامل ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں۔ عالم دین کے یہ فرائض کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ جہاں پہ غلطی دیکھے اس کی نشاندہی کرے، وہ چاہے آپ کے ابو جان ہوں، آپ کے بھائی جان ہوں، یا آپ کے پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ فرائض کے اندر کچھ چیزیں شامل ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنے اوریجنل نام رکھیے، اوریجنل نام رکھیے، اور یہ جو فیک آئی ڈیز ہیں، فیک نام یہ نہ رکھیں کہ مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ مسلمان کو اس کے اصل نام سے پکارو۔ جب ہم اس کے اصل نام وہ خود ہی چھپا رہے، خود ہی بگاڑ رہے، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اللہ رسول کی نہیں مان رہا۔ جب ایک بندہ اللہ رسول کی نہیں مان رہا تو اس نے مولوی کی کیا ماننی ہے؟ بھائی اللہ رسول کی جب نہیں مان رہا، وہ اللہ رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ کر لو جو کرنا جے، اسی تے بس اپنی روش نہیں بدلنی۔ تو اب کوئی مولوی، کوئی مفتی اس کو نہیں بدل سکتا، یہ بات ہے۔ مفتی صاحب میں اصل میں وہ رد قادریت اور یہ چھوٹے مرزے پہ جو بات کرتے ہیں تو اس لیے پھر نام نہیں رکھا، پھر وہ لوگ آ کے نا اس نام کو گالیاں دیتے ہیں، تو کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ عذاب ان کا ان کے سر پر ہے نا، وہ آپ کے پہ تو نہیں۔ میرا نام مبشر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، صفتی نام ہے، کوئی بگاڑتا ہے تو اس کی سر درد ہے نا، میری تو نہیں، کہ میں اس ڈر سے اپنا نام ہی بدل دوں، اپنا نام کوئی مولا جٹ، نوری نت، ترخان، لوہار، موچی رکھ لوں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جو میرا نام ہے وہ ہی رہنا ہے نا، وہ تو نہیں بدلنا۔ وہ اگلے بندے کی سر درد ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کی گول گردن ہو گیا، یہ بات جی مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا بھائی، صاحبان زبردست ہو گیا ہے۔ تو میں بس عید کی مبارکباد ہی دینے آیا تھا، تو اور کوئی براڑ نہیں لگی تھی، عمیر مشتاق رضوی کی براڑ لگی تھی تو میں یہاں پر ہی عید مبارک کرنے آ گیا، تو اللہ حامد ناصر ہو۔ یار ہماری اچھا شاہ جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ جی 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 اچھا یہ قرآن پاک میں میرے خیال میں سورہ احزاب ہے یا کون سی سورہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا، یہ جب میدان مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، پورا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں بیان کر رہا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ جب تم میدان جنگ میں جاتے ہو تو جو لوگ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں وہ یعنی کہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ لیکن تم جو جاتے ہو وہاں پر بھیس بدل کے ان کی تعداد کو جاننے کے لیے یا پھر ان کی جو جنگی پالیسی ہے اس کے لیے، جیسے کہ سپی کہتے ہیں یعنی کہ جاسوس یا مخبر کہتے ہیں، اس طرح کے بن کر اگر تم جاتے ہو تو وہ جائز ہے، تو اس کے بعد جی محافظ بھائی میرے علم میں نہیں ہے، ایسی کون سی آیت ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم و رسولہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، ہاں جنگ کے اندر اور جنگی حکمت عملیوں کے تحت بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، بہت سی، یہ ایک علمی گفتگو ہے اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ تو جنگ کے میدان کے اندر ایک مجاہد کے لیے، مجاہد اسلام کے لیے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے وہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ وقتی طور پہ جائز ہو جاتی ہیں، واللہ عالم و رسول۔ جی تو یہ مفتی صاحب میں نے بھی یہ سنی ہے، یہ حدیث ہے کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بھیجا تھا، یہ ان کی یہ جاسوسی کرنے سننا ہوا میں نے بھی یہ۔ بالکل آپ مولا جٹ بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں، اس طرح کا کچھ ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا ہے، اب مجھے کوئی وہ نا ریفرنس تو نہیں یاد، میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کیونکہ میری تحقیق نہیں ہے، میں ایسے ہی
खाम खा उसके ऊपर तबसरा करूं या तायीद करूं, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। तो बात वो करनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपकी तहकीक है, रिसर्च है, आप वो बात करें। तो हाँ, ये है कि, और ये भी है कि सुनी सुनाई बातें अमूमी गलत होती हैं, तो हमें तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते मुफ्ती साहब एक छोकरे की जो है ना वो छोटी सी बात सुनते जाइए। मैंने मौला जट को थोड़ी देर पहले सुनाई है, इसने नई खच मारी है, शायद आपको पता हो। कहते हैं कि अमेरिका इतना स्ट्रांग है कि वो वक्त का गौस है, नौज बिल्ला। सुना है आपने इसकी वीडियो? क्या अमेरिका जो कहता है इतना स्ट्रांग है, कोई बात चल रही थी आगे, फिर कहता है जाके मेरे पास पड़ी है वीडियो। बहुत खच्चे वो उसकी यार पंगे बाज भाई। जी उसकी कोई एक बात को ठीक हो तो कोई वो बताए ना। नहीं वो तो कहता सारी है बातें ही ऐसी हैं। मतलब उसकी अगर 1 घंटे की वीडियो होती है और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 वो गलतियां करते हैं उसके अंदर। मतलब उसकी कोई अच्छी बात आज तक मुझे तो नहीं मिली। ये जो अमूमी आके कहते हैं ना कादियानी और मरज़ई कि अच्छी बात। तो अभी ये बंदा जो था, अभी क्या नाम था, इसने बताया हैदर अली। तो हैदर अली इंजीनियर साहब अगर यहाँ रुकते तो अगला मेरा सवाल यही था कि आप कह रहे हैं अच्छी बात, तो कोई 2-4 अच्छी बातें लिखा दे हमें, आज हम भी सुन लेते हैं। कौन सी अच्छी बातें हैं? तो आज तक उसने अच्छी बात तो कोई की ही नहीं है। हम यहाँ तो कोई अच्छी बात हो ना। यही काम कादियानी भी कहते हैं कि देखो जी अच्छी बात, हजरत मसीह मऊद साहब की अच्छी बात ले लो। तो हम यही सवाल उनसे पहले किया करते थे कि भाई वो तुम कहते तो हो अच्छी बातें, कोई बताओ कौन सी अच्छी बातें हैं? सिवाय लगवियात के, मुगल्लजात के कुछ भी नहीं है मिर्जे की किताबों के अंदर। तो अच्छी बात बता दो। अच्छा जी, जो अच्छी बात है वो तो फिर अच्छी बात तो पहले हमारे उलमा ने की हुई है, तो इसका क्या कमाल हुआ मिर्जे कादियानी का? वो तो पहले की हुई है ना, वो तो अच्छी बात हमारे उलमा ने की हुई है, तो ये इसका क्या कमाल? तो यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी वाले मर्जियों से ये बात होती है कि जो तुम अच्छी बात निकाल के लाओगे ना, वो तो हमारे उलमा ने की हुई है पहले की, वो तो पहले की मौजूद है। तो इसमें मिर्जा जूनियर जेलमी का कौन सा कमाल है? तुमने दुनिया के लाखों उलमा को छोड़ के इस एक की तरफ उस अच्छी बात को मंसूब कर दिया। कोई वजह बताओ। क्या दीगर उलमा ने ये अच्छी बात नहीं की? तुमने उनको क्यों नहीं लिया जो बकायदा तौर पे डिग्री याफ्ता है, जिन्होंने 8, 10 साल, 15 साल पढ़ाया है, वो बकायदा आलिम दीन है। लोग उनको कह रहे हैं कि ये आलिम दीन है, उनके असातिज़ा उनको कह रहे हैं ये आलिम दीन है। वो तरबियत याफ्ता है, उसने बकायदा निसाब पढ़ा है दरस निजामी का। वो अच्छी बात उसने की तो उसको तुमने छोड़ दिया। वही अच्छी बात एक दुनियादार इंजीनियर, प्लम्बर, प्रोफेसर, डॉक्टर कह रहा है तो तुम ले रहे हो। वजह, इस वजह को बताओ कि वजह क्या है। तो नहीं, इसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास, पूछ के देख ले, कोई जवाब नहीं है। देखिए जी, अच्छी बात का कॉन्सेप्ट उधर खत्म हो जाता है ना मुफ्ती साहब, जब उसने कहा कि कादियानियों का तर्जुमा मुसलमानों के तर्जुमे से बेहतर है। ये तो बेसिक अकीदा है ना हमारा। नबी पाक अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो वो खातमुन नबीयीन की आयत को जो जलाते हैं वो उसका गलत तर्जुमा करते हैं। तो बेसिक अकीदा तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। यहाँ पे ही वो काफिर साबित हो जाता है। इससे आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है कि जो जी जो बेसिक अकीदा ही उसका गलत है। ओ मुफ्ती साहब, बात ये है कि एक मिसाल है ना जी, हराम में लज़्ज़त बहुत है, इसलिए वो हराम की तरफ दौड़ते हैं लोग। बस वो है, असल में ये है मौला जट भाई। असल में पता है क्या, मुझे आप हजरात को अगरचे मेरे साथ इख्तलाफ होगा और लाजमी होगा कि मैं क्यों टोकता हूं कि अपने ओरिजिनल नाम, मुझे ना आप लोगों के फेक नाम लेते हुए बड़ी शर्म आती है। मैं एक घुटन महसूस करता हूं।
अब देखे ना, मोला जट कौन है जी? वो एक फिल्मी करेक्टर है, और जनाब वो मतलब एक फिल्म है ये, और जनाब देखें तो सही जरा, देखें तो सही जरा है। मैं मतलब चलो पंगेबाज, अब मतलब मैं क्या करूं? पंगेबाज क्या कहूं? पंगेबाज भाई कहूं, हजरत साहब, हजरत पंगेबाज साहब कहूं, क्या कहूं? मतलब एक मुसलमान का एक इतना प्यारा नाम था, और मैं उसको, मैं एक एज ए मुफ्ती होते हुए मैं ये नाम लेते हुए इतनी शर्मिंदगी महसूस करता हूं, और मुझे इतनी घुटन होती है कि छड़ दियो गल्ला, मैं क्या बताऊं आपको। चलो बहरहाल वो उस दर्द को या उस तकलीफ को आप महसूस नहीं कर सकते जो मुझे है। तो आप हजरात, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने मामलात हैं, और आपका मामला आपके रब के साथ है, आपके अल्लाह के साथ है। तो हर बंदे का मामला उसके रब के साथ होता है। तो हमारा मामला तो हम तो शय ही कोई नहीं ना। अच्छा, बात ये है कि आज आप सहूलत देनी शुरू कर दें कौम को, सहूलत देनी शुरू कर दें, कौम आपके साथ हो जाएगी। आप शराब को हलाल कर दें, ये लड़कियां लड़कों की आपस में जो मुलाकातें होती हैं, वैलेंटाइन डे और चुम्मा चाटी और जो भी होता है, इसको हलाल कर दें, इसकी फेवर करें। आप चर्च की फेवर करनी शुरू कर दें, तवीलें करनी शुरू कर दें। यकीन जाने इतनी अवाम आप घेर लेंगे, जितने चर्चिए, मवालिये और जिस शोबे पर आपने कलाम किया है और हमायत की है ना, उस शोबे के लोग आपके साथ मिल जाएंगे। हाँ, करके देखो आप भाई, आप बोलना शुरू कर दें सियासत के ऊपर, इमरान खान साहब की तारीफें 4 पुल बांध दें, सारे पीटीआई के आपके पीछे देखिएगा। जनाब नवाज शरीफ साहब की तारीफें शुरू कर दें, सब कुछ जनाब वो टोला आपके पीछे। जरदारी साहब की तारीफें शुरू कर दे, सारे आपके पीछे, ओहो बल्ले भाई बल्ले, तू हमारा हीरो है। इस तरीके से ये एक कायदा कुली है जिसकी हमायत करेंगे आप, जिस चीज की भी, चाहे कोई शख्सियत हो या कोई किसी का कोई अमल हो, तो उन लोगों की आप हमायत करें, वो कम्युनिटी आपके साथ हो जाएगी। बस ये बात है। तो इसी कायदे के कुलिये के तहत आज बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। जवेद गांधी साहब ने दुकान खोली और इसमें वो बड़े कामयाब हो गए। वो मोहम्मद शेख ने दुकान खोली, वो कामयाब हो गया। गुलाम अहमद परवेज ने सबसे पहले ये दुकान खोली थी, वो कामयाब हो गया। और इनका सबका जो बाप था वो था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इस्लामी दुनिया में पहली शख्सियत थी जिसने ये दुकान खोली थी, वो उसके अंदर कामयाब हो गया। तो ये है कि आप इस तरह के काम करें, पुट्ठे पुट्ठे काम करें और इन लोगों की हमायत करें, देखें सारा तबका आपके साथ हो जाएगा। वो आपकी, वो चोर चोर का भाई होता है ना, मज मज दी भैन हुंदी है ना, वो आपके साथ हो जाए। बस ये बात है और कोई बात नहीं। दुकान चलाना, दुकान चमकाना कोई मुश्किल है ही नहीं, मिनटों और सेकंडों का काम है। यकीन मानिए, हम लोग हक गो लोग हैं, हक गो हैं। अल हक्कु मुर्रुन, हक और सच जो होता है वो कड़वा होता है। इसलिए बाज लोगों को हमारी ये हक समझ में आता है, बाज लोगों को नहीं समझ आता। आज इसी कायदे कुलियों को मुफ्ती मुबशर शाह अप्रोच करना शुरू कर दे, मेरी आज की रिकॉर्डिंग कर लें, महफूज कर लें, वल्ला मैं थोड़ी देर के लिए बगैरत बन जाऊं, ढीठ हो जाऊं और गैरत को उठा के बाहर फेंक दूं। तो यही काम जिसके खिलाफ आज हम खड़े हैं, तो उसकी हमायत करनी शुरू कर दें। करोड़ों में सब्सक्राइबर हम पैदा कर लें अपने, करोड़ों दुनिया को पीछे लगा लें। ये कुलिये आते हैं हमें और इस पे काम करना भी आता है, सब आता है, सारे ये तरीका वारदात पता है हमें। हर एक को जी 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 जो कर रहा है उसकी जी 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 की रट लगाए। यस सर, ठीक है भाई, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी ठीक है।
یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, مولا جٹ نے یہ نام رکھا یہ بھی ٹھیک, پنگے باز نے اپنا نام رکھا بالکل ٹھیک, بلے بھائی بلے, محافظ نے اپنا نام رکھا بالکل ٹھیک, بلے بھائی بلے, فلاں آئی ڈی ہے وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. دیکھیں آپ ساروں نے تو جناب او ہو مفتی بشر شاہ کے پولی باندھ دینے, بلے بھائی بلے, نپ کے رکھو شاہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو سب سبسکرائبر کٹھے کرنا, اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اب بس جی 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 کرنا ہے بس, یس سر یس سر یس سر. تو دیکھیں بندے دیکھیں ٹوٹ کے پڑیں گے آپ کو. یہاں کوئی لڑکی آتی ہے بے حیا, اس کی بھی میں حمایت کروں, بلے بھائی میری بہن, بلے 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 بلے, آپ بڑی بہترین. بس وہ لڑکیاں بھی آپ کے پیچھے. کوئی کنجر آتا ہے کن ٹوٹا آتا ہے اس کی بھی میں حمایت کرتا ہوں, بلے تو بڑا بہترین کام کر رہا ہے, بہترین زبردست. اس نے بھی پیچھے, پھر اس کے حمایتی آپ کے پیچھے. بھائی بندے اکٹھے کرنا آج کے دور کے اندر مشکل ہی کوئی نہیں, حمایت لینا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بس آپ نے ایک گر ہے, وہ گر آپ سنبھال لیں کہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانی ہے بس, اور ہر ایک کی تعریفوں کے پل باندھنے ہیں. تو یقین مانیے اس قاعدے کلیے پہ عمل کوئی بھی کر لے وہ چمک جائے گا, ایسے اس کا یوٹیوب چینل بھی بڑا چلے گا, دوڑے گا, اور اس کی ایک نئی دکان کھل جائے گی, اور دنیا کے اندر اتنی مشہوری پکڑے گا رے رب دا نا. تو جب مشہور ہو جاؤ دکان چل جائے تو اس ٹائم پھر مفتی بشر کو دعائیں دینا کہ یہ کلیہ قاعدہ مفتی بشر نے بتایا تھا ہمیں, اگرچہ وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا, لیکن اس کے کلیے کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے. تو دیکھو آج ہماری دکان چمک گئی ہے, آج ہم مشہور ہو گئے ہیں, پاپولر ہو گئے ہیں, چاروں طرف دنیا کے کونے کونے میں ہمارا نام پہنچ گیا. تو یہ باتیں ہیں بھائی, یہ باتیں ہیں کچھ. لیکن عالم عالم ہوتا ہے نا, عالم یہ کلیہ نہیں ہے کہ جی 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 جی. عالم کے لیے یہ ہے جو حق ہے اس کو حق کہو, جو غلط ہے اس کو غلط کہو, اور دنیا تمہیں جو مرضی پھر کہے, دنیا کی ملامت کی پھر پرواہ نہ کرو, اور سزا اور جزا اللہ پر چھوڑ دو کہ اجر دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کوئی کچھ بھی کہے کہ جو حق گو ہوتا ہے, جو مبلغ ہوتا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں, میری ہاں میں ہاں ملانے والے کتنے ہیں, میرے سپورٹر اور حمایتی کتنے ہیں, میرے سبسکرائبر کتنے ہیں. نہیں نہیں نہ بھائی نہ, نہ بھائی نہ. تو یہ باتیں یقین جانیے کہ ہم نے اپنے بڑے حمایتی کھوئے. جب مرزا جونیئر جیل میں میدان میں نہیں آیا تھا تو ہم تو اس وقت کے لگے ہوئے ہیں نا. تو اس وقت صرف مرزا سینئر غلام قادیانی کو ننگا ہم کرتے تھے, تو ساری دنیا ہی جناب ہمیں لائک کرتی تھی, اور بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے تھے. تو پھر جب مرزا جونیئر جیل میں نے انٹری ماری تو اس کو ہم نے پکڑا, تو اب ہمارے حمایتیوں کی بھی چھانٹی ہوئی. جو ہمارے حمایتی تھے مرزا جونیئر جیل میں کے حمایتی, وہ ہمیں چھوڑ گئے, چلو جی تقسیم ہو گئی. پھر اس طریقے سے آگے زندگی کے مختلف مراحل کے اندر کئی جگہ کے اوپر کئی لوگوں نے غلط کام کیے یا غلط موقف دیا, تو ہم نے اس کے اوپر بولے, تو ان لوگوں کے حمایتی پھر ہمیں چھوڑتے گئے. اور یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ ایسے ہونا ہے, لیکن آج تک ہم نے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کی. بھائی آنے والے کے لیے بستر حاضر اور جانے والے کے لیے راہ گزر. وہ کہتے ہیں نا سادھواں نو کی سوادا نال. ہم نہ ہی تو سبسکرائبر کے لیے یہ کر رہے تھے, نہ ہی مطلب اپنے گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ رسول کے لیے. جو بھی کر رہے ہیں اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے.
آج اپنے تمام سابقہ موقف سے میں رجوع کر لوں اور اعلان کر دوں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب کا چینل میرا ہو، سب سے بڑا۔ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دیں، ہر ایک کی حمایت کریں، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک۔ دیکھیے میں عوام کتنی اکٹھی کروں، کام کرنا ہمیں آتا ہے، طریقے آتے ہیں، سب طریقے پتہ ہیں۔ اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر تھمبنیل بناؤں اور ان لوگوں کی بڑی بڑی تصویریں لگا کے شاباش کے 4 لفظ لکھ دوں، دیکھیں ان کے حمایتی کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے، سبسکرائبر بھی بڑھیں گے، لائک بھی بڑھیں گے، کمنٹ بھی بڑھیں گے، اور تعریفوں کے پل بھی بڑھ جائیں گے۔ واہ مفتی جی، بلے ہو بلے، کل تک جو بندہ ہمیں گالیاں نکال رہا تھا اس نے آج ہماری تعریفوں کے پل بند دینے ہیں۔ اس نے کہنا مفتی جی تیرے جیسا تو بندہ ہی کو نہیں، اور اس نے آ کے معذرت بھی کرنی ہے، مفتی جی پہلے میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ تو بندے ہی بڑے چنگے ہیں کیونکہ آپ نے میرے لیڈر کی بڑی تعریف کی، اب میں آپ کے ول کا ہو گیا ہوں، اب آپ کی ٹیم میں آ گیا ہوں میں مفتی جی، اب تو آپ میرے استاد بھی ہیں استاد جی۔ اس نے ساتھ استاد جی بھی کہہ دینا۔ وجہ کیا بنی تھی کہ میں نے اس کے لیڈر کی تعریفیں کی تھی۔ یہ مسئلے ہیں بھائی، یہ بڑے مسائل ہیں، دنیا داری یہی ہے۔ تو ہم تو سادھو لوگ ہیں، سادھواں نو کی سوادا نال، تو بالکل سیدھے سادھے بھائی اللہ رسول کی بات کرنے والے لوگ ہیں، بس ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ طریقے آتے ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہمیں طریقے نہیں آتے، ہمیں کوئی ول نہیں ہے کام کرنے کا، سب طریقے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ آج مرزا جونیئر جیلمی کی تعریفوں کے پل باندھ دوں میں تو دیکھیے یہ مرزا جونیئر جیلمی کے مرزئی جو ہے نا دم دما کے ہمارے پیچھے نہ لگے تو مجھے نیویں تمہیں بٹھا لینا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ باتیں ہیں یہ۔ آج دیابنا وہابیہ اور روافظ کی تعریفوں کے پل باندھ دوں میں، دیکھیے گا یہ سارا طبقہ ہمارے پیچھے نہیں نہ لگے تو مجھے کہنا۔ باتیں ہیں نا یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی صاحبان مجھے اجازت دیں، رب رکھا، حاضری دینی تھی، چلو عید کے دن آج تھوڑی سی حاضری بھی ہو گئی اور تھوڑی بہت واضح و نصائح بھی ہو السلام گئی۔ علیکم استاد محترم، جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت عید مبارک ہو۔ جی میں خیر لیٹ مبارک۔ پہنچی ہوں، میں سوئی تھی تو اب بس ابھی حاضری وہ آپ نے ہے۔ وہ ماشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر بھی عید مبارک کہی تھی، تو چلو دوسری مبارک ہو گئی جی ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ جی جی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تعدیل قائم و دائم رکھے، اور استاد محترم ہم سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب ختم نبوت پہ پیدا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بیٹا جی، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بیٹا جی۔ اچھا جی مجھے صاحبان اجازت دیجیے، بیٹھیے آپ حضرات، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھائی استاد محترم کب آئے تھے تشریف لائے؟ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔